مسجد میں داڑھی میں کنگھا کرنا کیسا ہے یا کس جگہ کرنا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ سر کے بالوں میں اور داڑھی میں کنگھا کیا کرتے تھے، لیکن روزانہ نہیں۔ بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے ہر نماز کے بعد، ہر نماز سے پہلے وضو کے بعد تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنگھا کیا کرتے تھے، ہم بھی کر سکتے ہیں سنت کی ادائیگی کی نیت سے، لیکن حضور کی عادت شریفہ ہر نماز میں بار بار کنگھا کرنے کی نہیں تھی۔ اسی طرح کسی سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات بھی روز روز نہیں کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا زر غبا تزدد حبا، کہ ملاقات میں بھی گیپ رکھنا چاہیے، ایک آدھ دو دن کا ناغہ رکھنا چاہیے تو محبت بڑھے گی۔ اور صبح بھی آئے السلام علیکم، دوپہر میں بھی آئے السلام علیکم، شام کو بھی آئے السلام علیکم، تو آدمی کو بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، پھر آدمی کو جو ہے جیسے ہی اس کو دیکھتا ہے دل تنگ ہو جاتا ہے کہ پھر آیا ہے۔ ملاقات میں بھی گیپ رکھنا چاہیے۔ امام کے لیے اگر فرض نماز میں دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھ لیے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے اور ہم نے پہلے قاعدے یعنی 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھ کر اٹھ جانا تھا تیسری رکعت کے لیے، اگر ہم نے وہاں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور فقہا نے لکھا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، محمد تک پہنچ گئے تو پھر ہمیں جو ہے سجدہ سہو کرنا پڑے گا، نماز کے لیے ضروری۔ اور اگر ہم نے سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دہرانی پڑے گی۔ اور اگر اللہم صلی علی محمد تک نہیں پہنچے ہیں، محمد باقی رہ گیا ہے اور ہمیں یاد آ گیا ہم اٹھ گئے تو سجدہ سہو نہیں۔ ازکا بہت زیادہ پاکیزہ، ارحمہ بہت زیادہ رحم کرنے والی، اس طرح کا نام رکھنا کیسا ہے؟ رکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک ہی آیت سجدہ ایک مجلس میں 10 مرتبہ پڑھے، اسی مجلس میں سجدہ نہ کرے تو کتنے سجدے واجب ہوں گے؟ ایک سجدہ۔ اگر مجلس ایک ہے، جیسے ہمارے بچے جو حفظ کرتے ہیں آیت سجدہ یاد کرنا ہے تو کسی کو 5 مرتبہ، کسی کو 10 مرتبہ، کسی کو 20 مرتبہ، کسی کو 50 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے تب جا کے آیت یاد ہوتی ہے، تو ان کو ایک ہی سجدہ کرنا ہے جب تک ایک مجلس ہے۔ اور اگر مجلس بدل گئی تو اس مجلس کا ایک سجدہ، دوسری مجلس کا دوسرا سجدہ۔ نماز خوف کیا ہے اور کس طرح ادا کی جاتی تھی؟ نماز خوف آج بھی ہے، لیکن یہ نماز حالت جنگ میں پڑھی جاتی ہے یا ایسے موقع پر جب دشمنوں کے حملہ کرنے کا اندیشہ ہو۔ اب سبھی لوگ نماز پڑھنے لگیں گے تو دشمن آ کر کے حملہ کر دے گا، اور جتنے لوگ ہیں وہ ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس وقت نماز خوف ادا کی جائے گی کہ پہلے لوگ، آدھے لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھیں، اور مثال کے طور پر 4 رکعت کی نماز ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے حفاظت کے مقام پر آ جائیں، اور جو لوگ حفاظت کے لیے کھڑے تھے وہ آ کر کے آگے کی 2 رکعت پڑھ لیں، پھر وہ لوگ اپنی 2 رکعت پڑھ کے نماز پوری کریں، پھر یہ واپس جائیں، تو جو لوگ نماز 2 رکعت پڑھ چکے تھے وہ پھر اپنی 2 رکعت پڑھ کے 4 رکعت مکمل کریں گے۔ تو ہر وقت نماز خوف نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام حدیث کی روشنی میں کیا فرمایا اور موجودہ صورتحال مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ ملک شام کی اموی مسجد مسلمانوں کے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟
حضرت سلیمان علیہ السلام کی جس پتھر پر تاج پوشی کی گئی تھی، کیا وہ پتھر آج برطانیہ کی حکومت کے پاس ہے؟ معلوم نہیں۔ عیسائی کرسمس ڈے تہوار کیوں مناتے ہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے وہ لوگ مناتے ہیں۔ شیعہ، بوہری اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کی عبادت گاہوں میں جانا کیسا ہے؟ جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ خرید و فروخت تو ان سے کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے، ہر ایک سے خرید و فروخت۔ تم شیعہ بوہری لوگوں کے بارے میں پوچھ رہے، ہندو کے بارے میں کیوں نہیں پوچھے؟ مشرک اور کافر کے بارے میں کیوں نہیں پوچھے؟ ہم تو ان سے لین دین کرتے ہیں نا، اس لیے یہ بیکار کے سوالات ہیں۔ زید کا بھائی روزانہ کسی کے یہاں صبح 11 بجے سے رات کے 11 بجے کے درمیان 2 جگہ جاب کرتا ہے، اور ابھی اسے 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک ایک جگہ اور نوکری ملی ہے، اور وہ رات کو 1 بجے گھر واپس لوٹتا ہے۔ کیا اتنی رات تک کام کرنا درست ہوگا؟ درست ہوگا۔ وہ آدمی جب کام کر رہا ہے، ڈیوٹی کر رہا ہے، اور ڈیوٹی کا اپنا محنتانہ لیتا ہے، اس کی جیسے بعض لوگ سوائی چلاتے، ایک ڈیوٹی کر لینے کے بعد پھر جا کر کے رات میں بھی کہیں نہ کہیں چلاتے ہیں۔ بعض لوگ کبھی کبھی ڈبل ڈیوٹی بھی کر لیتے کہ پورا دن چلائے، اب رات کا کاریگر نہیں آیا تو رات بھی چلا لیتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی کے متعلق کچھ باتیں فرما دیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کے متعلق کچھ باتیں بیان کر دیں۔ قادیانیت، شکیلیت، مرزائیت کے فتنوں کے تعلق سے رہنمائی فرمائے۔ قرآن شریف پڑھنے کے بعد قرآن شریف کو بوسہ لینا کیسا ہے؟ لے سکتے ہیں۔ تسبیحات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے ہیں۔ کیا اقامت کا بھی جواب دینا چاہیے، اور اگر ہاں تو کس طرح؟ اذان کا جواب تو دیا جاتا ہے، جیسے جو مؤذن کہے گا وہی ہم کہیں گے۔ بس جب وہ کہے گا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو ہم کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور جب فجر کی نماز میں وہ کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، تو ہم کہیں گے صدقت و بررت۔ اور اقامت جب ہوگی تو اقامت میں بھی اذان کے جو کلمات ہیں وہ کہے جاتے ہیں، ہم وہی کہیں گے۔ لیکن جب کہا جائے گا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تو کہا جائے گا اقام اللہ و ادامہ۔ اذان کے طرح اقامت کا بھی جواب دیا جاتا ہے۔ روزی میں کشادگی اور برکت کے لیے وظیفہ بتائیں۔ حلال کمائی رہے گی تو برکت رہے گی۔ اس کے بعد رزق کی عزت کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا اکرم الخبز، روٹی کی عزت کرو، روٹی ہاتھ میں لے کر کے کھاؤ۔ بعض لوگ روٹی یہاں دسترخوان پہ رکھ دیتے اور ایسے توڑ توڑ کر کے کھاتے رہتے ہیں۔ ان کی نیت بے عزتی کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن حضور نے فرمایا روٹی کی عزت کرو، تو روٹی کے ساتھ ہر کھائی جانے والی چیز کی عزت کرنا چاہیے۔ جو دسترخوان پر دانہ گر جائے، ریزہ گر جائے، اسے اٹھا کے کھانا چاہیے۔ پلیٹ کو صاف کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب پلیٹ میں کچھ لگا رہ جاتا ہے اور آدمی ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے تو وہ شیطان کی خوراک بنتا ہے، وہ برتن بد دعا دیتا ہے۔ جس برتن میں ہم نے کھایا وہ برتن شیطان کے کھانے کی وجہ سے ہم کو بد دعا دیتا ہے۔ آئندہ ہم کو کھانا نہیں ملتا، یا ملتا بھی ہے تو کم ملتا ہے، یا ملتا بھی ہے تو پورا نہیں ملتا، یا ملتا بھی ہے تو عزت سے نہیں ملتا۔ تو برتن بد دعا دیتا ہے، برتن صاف کرنا چاہیے۔ کھانا اتنا ہی لینا چاہیے جتنا ہم ختم کر سکیں۔ نماز جمعہ کے لیے مکہ مکرمہ میں باوضو جانے کے بعد اگر وضو نماز جمعہ سے پہلے ٹوٹ گیا تو کیا کریں؟ وضو تو کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا ہر حال میں، چاہے رش کتنا ہی کیوں ہو۔ نہیں تو آپ نماز مت پڑھو۔ جان بوجھ کر کے
بغیر وضو کے نماز پڑھنے سے ایمان چھین لیے جانے کا خطرہ ہے۔ نفل نماز میں سجدہ تلاوت بھول جانے پر کیا کریں؟ اللہ سے توبہ و استغفار کریں، نماز کے بعد ایک سجدہ کر لیں اور اللہ سے توبہ و استغفار کریں۔ درس قرآن میں تکمیل قریب ہے تو آپ نے کون سے مولانا کو بلانے کا مشورہ کیا ہے؟ تفصیل سے بتلائیے۔ میں نے پوچھا تھا ایک موقع پر کہ بھائی کن کو بلانا چاہیے، تو کسی نے کہا کہ مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کو، تو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا آنا ممکن نہیں۔ کسی نے کہا مولانا ارشد مدنی صاحب کو بلانا چاہیے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کی عمر 85 سال کے قریب ہو گئی ہے، گھٹنوں میں شدید درد رہتا ہے، سفر کرنا مشکل ہے۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں کوئی کے بلائے کی ضرورت نہیں۔ میرا ایک دوست بول رہا تھا کہ خانہ کعبہ کے امام اہل حدیث ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے، وہ حنبلی ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے۔ اگر پیشاب کے قطرے ٹپکیں جس کپڑے پر اور اگر وہ کپڑا سوکھ جائے تو اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، وہ کپڑا ناپاک ہے۔ لیکن پورا کپڑا ناپاک نہیں، جتنی جگہ پر پیشاب لگا ہے اگر ہم اس کو 3 مرتبہ دھوئیں اور اچھی طرح نچوڑ لیں تو پھر وہ کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیا آستین کو فولڈ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آستین کو فولڈ کرنے کا مطلب یہ کہ ایک تو کوہنی کے اوپر تک یا آدھی آستین ہے تو اس میں نماز مکروہ ہوگی، اور اگر ہم نے آستین ایسے ہی فولڈ کر لی ہے تو اس میں کسی طرح کی کراہت نہیں۔ نئے سال کی مبارکباد کسی کو دے سکتے ہیں کیا؟ سوال یہ ہے کہ یہ مبارکباد دینے کی چیز ہے بھی کیا؟ اب ظاہر بات ہے ہماری زندگی کا 1 سال، جتنے سال گزر گئے وہ ختم ہو گئے، بچا کیا ہے معلوم نہیں، اس لیے ایسی چیزوں پہ مبارکباد نہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ مفتی صاحب میرا وہم ہے کہ میں رات میں سوؤں گا اور صبح اٹھوں گا تو کہیں اور اٹھوں گا، اس سے میرا دل بہت گھبراتا ہے، پڑھتے لکھتے وقت بھی یہی خیال آتا ہے، میں رو دیتا ہوں، مہربانی کر کے کچھ وظیفہ بتائیں۔ یہ شک ہے اور شک کا علاج نہیں، آپ اپنا شک نپٹائیں۔ کبھی ایسا ہوا کیا کہ ایک آدمی یہاں سویا ہو اور مکے میں آنکھ کھلے اس کی؟ اپنے بستر پر سویا وہیں آنکھ کھلتی ہے، اس لیے یہ بیکار کی بات ہے۔ صبح شام آیت الکرسی پڑھنا، صبح شام چاروں قل پڑھنے کا معمول رہنا چاہیے، اور اسی طرح جو ماسورہ دعائیں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ میرے چاچا کا نام رضوان ہے، انہوں نے اپنے لڑکے کا نام زیان رکھا، زیان کے معنی نقصان ہے، اب اس کا نام بدلی کرنا ہے، آپ ہی کوئی اچھا نام بتا دیں۔ زکوان رکھ دیں رضوان کے وزن پر۔ مفتی صاحب آپ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ختم قرآن کی تکمیل پر کسی مقرر کو بلانا ہے، میرا مشورہ ہے کہ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کو بلانا چاہیے، مولانا بہت مشکل سے وقت دیتے اور مالیگاؤں والوں سے ناراض ہے۔ مالیگاؤں کے کچھ ہمارے ذمہ دار ساتھی ہیں، ان کو انہوں نے کہا تھا کہ اب میں مالیگاؤں کبھی نہیں آؤں گا، بات کر کے دیکھتے ہیں۔
میں اپنے نانا کے چھوٹے بھائی کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو کہ رشتے میں میری خالہ لگتی ہے اور میری ہم عمر ہے، تو اس سے نکاح کرنا کیا جائز ہوگا؟ جائز ہوگا۔ رشتے میں یہ خالہ ہوتی ہے، اس کی لڑکی سے نکاح ہوگا؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، ہوتا ہے نا؟ اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ حمل رکنے کے دوران ناپ پر تعویذ باندھنا کیسا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ حفاظت حمل کی تعویذات دی جاتی ہے، اس کو باندھ سکتے ہیں، لیکن تعویذات باندھنے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ اسے ناجائز کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں۔ ائمہ نے، علماء نے، فقہا نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بجائے تعویذ باندھنے کے جو حفاظت کی دعائیں ہیں، آیت الکرسی ہے، چاروں قل ہے، اور بھی معصورہ دعائیں ہیں، صبح شام اس کے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہر نماز میں امام صاحب 2 سے 3 منٹ لیٹ آتے ہیں، ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ امام اور مؤذن بہت مظلوم لوگ ہیں، بہت مظلوم لوگ ہیں، اور لوگ جو ہے ان ساری باریک باریک چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میں جب یہاں نیا نیا امام ہوا تھا تو اندر حجرے میں بھی، مدرسے میں بھی گھڑی ہے، یہاں بھی گھڑی ہے۔ مدرسے کی گھڑی 2-3 منٹ پیچھے تھی، تو میں اس گھڑی کے حساب سے اس دروازے سے اندر آئے جب مسجد وہیں تک تھی، یہ اضافہ نہیں ہوا تھا۔ تو ہمارے ایک مصلی تھے، میں جیسے ہی دروازے سے داخل ہوا انہوں نے دیکھا اور کہا کہ اب آئے ہیں پہلوان اکھاڑے میں۔ میں سنا اور حیران ہو گیا کہ یار کیا بات ہے۔ جب میں آ کے مصلی پہ کھڑا ہوا تو سامنے گھڑی دیکھا تو 2-3 منٹ لیٹ آیا تھا میں، تو میں نے نماز مکمل کی اور سلام پھرنے کے بعد میں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ امام جب آئے گا جب نماز کھڑی ہوگی، مقتدی کو امام کا انتظار کرنا چاہیے۔ پہلے گھڑی نہیں تھی، گھڑی تو آپ کی ایجاد ہے، لیکن گھڑی آ جانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ اب امام جو ہے ذرا سا بھی لیٹ ہوا تو آپ اس کو عنوان بنا لیں۔ اور ہمارے یہاں گھنٹے والی عبادت نہیں ہوتی، گھنٹے والی عبادت بازو میں ہوتی ہے، مندر میں۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ جیسے گھڑی میں ہوئے ٹن تو امام کو آگے مصلی پہ کھڑے ہو جانا چاہیے، ایسا ضروری نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی امام کا انتظار کریں گے، جب امام آئے گا نماز کھڑی ہوگی۔ پابندی کے لیے لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو، اس کے لیے وقت پر نماز ہونی چاہیے، لیکن 1-1 منٹ 2-2 منٹ کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے بورڈ لگا دیا کہ نماز جماعت کے لیے امام صاحب کا 5 منٹ انتظار کیا جائے گا، جب یہ بورڈ لگائے گا۔ جمعہ کا خطبہ مہینے کے اعتبار سے دینا ضروری ہے یا کسی معتبر کتاب سے خطبہ دے سکتے ہیں؟ ہر نصیحت آموز بات پر مشتمل خطبہ دیا جا سکتا ہے، ہر مہینے کے اعتبار سے ایسا کرنا ضروری نہیں۔ میں 2023 میں حج کرنے گئی تھی، جمرات سے کنکری مار کر نکل رہے تھے تو راستے میں 500 ریال کا نوٹ ملا، میں اٹھا کر روم پر لے کر آ گئی۔ لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے کہا کہ اس کو صدقہ کر دو، تو وہاں پر کام کرنے والوں میں کچھ رقم تقسیم کر دی، اور کچھ رقم جو بچی ہوئی تھی اس میں اور پیسہ ملا کر کپڑے خرید کر کے مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ کیا یہ کرنا درست ہے؟ درست ہے۔ 2001 میں طلاق ہوا تھا اور تب اتنی معلومات نہیں تھی کہ طلاق ہونے کے بعد عدت میں بیٹھنا ضروری ہے،
تقریباً 17 سالوں تک میں بغیر نکاح کے تھی، معلومات نہ رہنے کی وجہ سے میں پردے میں رہ کر عدت بھی نہیں گزاری، اس بنا پر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ توبہ و استغفار کریں، جو ہو گیا ہو گیا، اب توبہ و استغفار کر لیں۔ زید کو غسل جنابت کرنا ہے، زید اگر نجس کپڑا پہن کر غسل کرے تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا؟ ناپاک کپڑا پہن کے کیوں غسل کرے گا؟ آدمی حمام میں یا باتھ روم میں غسل کیوں کرتا ہے؟ تو کپڑا اتارتا ہے اسی لیے تو پردہ ضروری ہے، تو برہنہ ہو کر کے غسل کر سکتے ہیں۔ آپ اگر پاک کپڑا پاک لنگی پہن کر کے غسل کرو تو کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے۔ تنہائی میں بھی برہنہ ہونا اچھا نہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی شرم کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بھی شرم کرنی چاہیے، تنہائی میں بھی ننگے نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر غسل کرنا ہے، اپنے پاس پاک کپڑا نہیں ہے تو ناپاک کپڑے میں غسل کرنے سے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ شریعت میں غسل برہنہ ہو کر نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ بیر کے پتے، میت کے غسل کے لیے لوگ بیری کے پتے استعمال کرتے ہیں، یہ منقول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اب اس کی حکمت ہمیں معلوم ہو نہ معلوم ہو تو بھی ایسا کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں ہوا تھا، حضور کے سامنے ہوتا تھا، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اس کی حکمت معلوم کرنا ضروری نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیری کے پتے میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جسم سے میل کچیل کٹتا ہے، زندہ آدمی بھی غسل کر سکتا ہے۔ اس غرض سے صابن لگاتے ہیں نا ہم لوگ، کتنا رگڑ رگڑ کر کے دھوتے ہیں، تو بیری کے پتے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا طریقہ بتائیں۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کھڑا ہے تو سجدے کی جگہ پر نظر رہنا چاہیے، رکوع میں ہے تو دونوں قدموں پہ نظر رہنا چاہیے، سجدے میں ہے تو ناک پر نظر رہنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آدمی اس بات کا استحضار رکھے، یعنی یاد رکھے کہ میں قیام کی حالت میں ہوں، میں رکوع کی حالت میں ہوں، میں سجدے کی حالت میں ہوں۔ اسی طرح اگر نماز پڑھ رہا ہے خود اپنی تو میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، میں فلاں سورت پڑھ رہا ہوں، ان چیزوں کا اگر دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت کے بعد کیا دوسری دعائیں بھی عربی زبان میں مانگ سکتے ہیں؟ مانگ سکتے ہیں۔ جس طرح کے اوزار سے مرد لوگ زیر ناف بال صاف کرتے ہیں، آج کل مارکیٹ میں اسی طرح کے اوزار عورتوں کے لیے دستیاب ہیں، کیا اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے حالات زمانہ بدلتا ہے، نئی نئی چیزیں ان جیسی چیزوں کے لیے وجود میں آتی ہے تو ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جامع مسجد کی ذاتی شاپنگ تعداد میں ماشاءاللہ اتنی ہے کہ ان کی آمدنی سے کوئی فلاحی کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ میری رائے میں مسجد کی جو آمدنی ہے وہ مسجد ہی میں استعمال کی جائے گی، اس کی پابندی ہے۔ جیسے مسجد میں جو چندہ آیا، ہم وہ چندہ دوسروں کو نہیں دے سکتے، فلاحی کاموں میں استعمال نہیں کر سکتے۔ جو مسجد کی ملکیت ہے، اگر وہ مسجد کی ملکیت ہے، کسی نے وقف نہیں کیا ہے تو بھی یہی مسئلہ ہے، اور اگر کسی نے وقف کیا ہے تو واقف کی نیت دیکھی جائے گی کہ وقف کرنے والے کی نیت کیا تھی۔ اگر اس نے مسجد کو دیا ہے تو وہ رقم مسجد ہی میں استعمال ہوگی، اور اگر اس نے وقف کیا کہ مسجد میں لگے تو مسجد میں، کوئی مسافر آ گیا تو اس کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی مدرسے والا مسجد والا چندے کے لیے آیا اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو وقف کرنے والے کی نیت کے اعتبار سے مسجد کے علاوہ ان جگہوں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ مدرسہ جامعۃ الطاہرات بلٹھان تعلقہ ناندگاؤں
80 بچیاں زیر تعلیم ہیں، قیام اور طعام کے ساتھ مدرسے میں اناج کی ضرورت ہے، لوگ زکوٰۃ اور صدقات دیں، فرمائیں بھئی ادارے کا تعاون کریں۔